السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا عظیم درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج دوسرا دن ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم اس سلسلے کو بخیر مکمل فرمائے۔ گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے کہتے زمین پر پر مارا، جس کی وجہ سے زمزم کا وہ کنواں وجود میں آیا جو آج ہم جسے زمزم کے کنویں کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت حاجر رضی اللہ عنہ اس پانی سے سیراب ہوتی ہیں اور خود بھی سیراب ہوتی ہیں اور اپنے ننھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی سیراب کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے کئی قافلوں کا گزر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بنی جرہم کا گزر ہو رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں یہاں پہ اتنے وافر مقدار میں اتنا زیادہ پانی موجود ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ وہ یہیں پہ ٹھہر جائیں اور آباد ہو جائیں۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی اور بنی جرہم یعنی کہ جرہم کا خاندان وہیں پہ ٹھہر گئے، مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی خاندان کے درمیان پرورش پاتے ہیں اور آپ انہی سے عربی فصیح زبان سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلوں کی آمد لگی رہتی ہے، لوگ آتے جاتے اور بستے جاتے۔ انہی میں سے آنے والوں میں سے ایک قبیلہ عمالق بھی تھا، عمالق کا خاندان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلی شادی قبیلہ عمالق میں کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم حضرت حاجر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے مکہ المکرمہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب وہ تشریف لاتے ہیں مکہ المکرمہ، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ عمالق کے ایک خاتون سے شادی کر لیا ہے جس کا نام عمارہ ہے۔ بہرحال ان کے نام میں، ان کے پہلے خاتون کے نام میں اختلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے خاتون سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاتون جواب دیتی ہے کہ وہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ اور زندگی کیسی گزر رہی ہے، حالت کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جواب دیتی ہیں کہ ہم سب سے بدترین زندگی گزار رہے ہیں، ہماری حالت بہت بری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ پہ قناعت کرنے والی نہیں اور یہ نیک عورت نہیں، اسے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ اسے اطمینان نہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی دروازے کی اس چوکھٹ کو بدل دیں۔ اور اتنا کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو جاتے ہیں، واپس فلسطین چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے ہیں، انہیں کچھ نیا سا محسوس ہوتا ہے۔ اپنے خاتون سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ ان کے خاتون جواب دیتی کہ ہاں، یہاں پہ ایک ضعیف شخص آئے تھے، بزرگ آئے تھے، وہ ایسے دکھتے تھے، وہ آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے، میں نے بتا دیا کہ آپ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری زندگی کیسی ہے، وہ بتا دیا کہ ہماری زندگی بہت بری چل رہی ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام مزید پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کچھ کہا بھی تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا تھا کہ اپنے گھر کی اس چوکھٹ کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میرے والد تھے اور وہ گھر کی چوکھٹ جسے وہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ تم ہو۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اس خاتون کو طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر دوسری شادی وہ بنی جرہم کے ایک سردار کی بیٹی سے کرتے ہیں۔ اس بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اتفاق سے خدا کا چاہنا یہ ہوا کہ اتفاق سے اس بار پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاتون سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید اس سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہیں، ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والی اور قناعت کرنے والی عورت ہے، صالح نیک عورت ہے۔ لہٰذا آپ مزید پوچھتے ہیں کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا کھانا گوشت ہے۔ تمہارا پینا کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں ہمارا پینا پانی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی اس چوکھٹ کو نہ بدلیں، اس بار اپنے گھر کی اس چوکھٹ کو نہ بدلیں۔ اور اتنا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو جاتے ہیں اور واپس فلسطین چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں گھر کو تو انہیں پھر اس بار نیا سا محسوس ہوتا ہے۔ اپنے خاتون سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی کیا آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ایک بزرگوار آئے تھے جو ایسے دکھتے تھے،
وہ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا، میں نے بتا دیا کہ آپ روزے کی تلاش میں گئے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، میں نے بتا دیا کہ ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کچھ کہا اور بھی کہا تھا، کوئی وصیت کی تھی؟ آپ کی بیوی کہتی ہے کہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی اس چوکھٹ کو نہ بدلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بزرگوار میرے والد تھے اور وہ چوکھٹ جسے انہوں نے نہ بدلنے کا حکم دیا ہے وہ تم ہو. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں بسایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بیٹوں کی دولت سے نوازی، بیٹوں کی نعمت سے نوازی، اور آپ کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمایا، اور یہ بعد میں جا کے 12 بیٹے آپ کے 12 قبیلوں کے سردار بنے، اور اس طرح مکہ المکرمہ آباد ہو گیا. اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں ظاہری جمال اور ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر خاتون کا انتخاب نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح ایک خاتون کے لیے بھی چاہیے، ایک عورت کے لیے بھی چاہیے کہ وہ ظاہری مال و دولت دیکھ کر کہتا ہے کسی شخص کا انتخاب نہ کرے، بلکہ انتخاب دین کے بنا پہ کرے کہ دین میں اس کو کتنا حصہ ہے. اللہ کے نبی کے ارشاد فرماتے ہیں علیکم بذات الدین، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر دیندار عورت کا انتخاب ضروری ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دیندار مرد کے انتخاب ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے شوہر کو تقویت پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے والے ہوتے ہیں. بہرحال مولا کریم ہم سب کی زندگی کو سنوارے، اور آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.